اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ والصلاة والسلام علی رسولہ الذی بعث شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے جس طرح آفتاب کی دھوپ، چاند کی چاندنی اور دن کے اجالے، رات کی تاریکی، آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی کو ایک دوسرے کے مقابل پیدا فرمایا، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر فرد بشر میں خیر و شر کی دو متضاد قوتیں ودیعت فرما کر انسان کو آزمائش کے دو راہیں پر کھڑا کر دیا ہے۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ خیر کی راہ اپنا کر ابدی کامیابی اور سعادت و نیک بختی حاصل کرے، یا شر کے راستے پر چل کر دائمی خسران اور بدبختی مول لے۔ ارشاد باری عز اسمہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ قسم ہے جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا، پھر اس کو بدی اور پرہیزگاری کی سمجھ عطا فرمائی۔ یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس کو سنوار لیا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے جب جنت بنائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میری جنت کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کر جنت اور راحت و لذت کے ان سامانوں کو دیکھا جو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں اہل جنت کے لیے تیار فرمائے تھے۔ پھر بارگاہ ایزدی میں حاضر ہو کر عرض کیا، پروردگار آپ کی عزت و عظمت کی قسم، آپ نے جنت میں راحت و لذت اور آسائش کے ایسے سامان پیدا فرمائے ہیں کہ جو بھی ان کا حال سن لے گا وہ ضرور اس میں پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو مکارہ یعنی سختیوں اور مشقتوں سے گھیر دیا، یعنی جنت میں پہنچنے کے لیے شرعی احکام کی پابندی لازم اور ضروری قرار دے دی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا کہ اب دوبارہ جا کر جنت کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کر جنت کو دیکھا اور آ کر عرض کیا، پروردگار آپ کی عزت و عظمت کی قسم، اب تو مجھے ڈر ہے کہ جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ بنائی اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ دوزخ کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کر دوزخ کو دیکھا اور آ کر عرض کیا، پروردگار آپ کی عزت و جلال کی قسم، جو بھی دوزخ کا حال سن لے گا وہ کبھی اس میں نہیں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کو شہوتوں اور لذتوں سے گھیر دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا کہ اب جا کر دوزخ کو دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا اور آ کر عرض کیا، پروردگار آپ کی عزت و جلال کی قسم، اب تو مجھے ڈر ہے کہ سب انسان اسی میں نہ پہنچ جائے، یعنی دوزخ میں لے جانے والے کاموں میں اتنی زبردست کشش ہے کہ ان سے بچنا مشکل ہے، اور خطرہ ہے کہ کہیں تمام بنی آدم خواہشات سے مغلوب ہو کر دوزخ میں نہ پہنچ جائے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اسباب و محرکات پیدا فرمائے ہیں جو انسان کو شر اور برائی پر ابھارتے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی رشد و ہدایت اور بھلائی کا بھی مکمل انتظام فرمایا ہے۔ چنانچہ نفس کے شر سے بچنے کے لیے عقل سلیم عطا فرمائی،
جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور شیطانی اور طاغوتی کی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انبیاء کرام اور پیغمبران اعظام کو بھیجا، جنہوں نے ضلالت و گمراہی کی گھٹا ٹوپ اندھیریوں میں رشد و ہدایت کی شمع روشن کی اور دلوں کی تاریک دنیا کو ہدایت کے نور سے جگمگا دیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات طیبہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ضلالت و گمراہی کی جڑیں جس قدر مضبوط ہوں اسی قدر رشد و ہدایت اور اصلاح حال کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ بالآخر ضلالت و گمراہی کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ خدا کا یہ نظام ہے کہ روشنی جب عالم میں پھیلتی ہے تو تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ اس زمانے میں تہذیب جدید کے اثرات سے فتنوں کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ خود مسلمانوں کا معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ اگر جلد خبر نہ لی گئی تو کہیں قیامت واقع نہ ہو جائے۔ اسلام دشمن طاقتیں اسلام کا نام مٹانے پر تلی بیٹھی ہیں، وہ اسلامی معاشرے کے فاسد پہلوؤں کو اچھال کر دین کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ ایسے نازک وقت میں معاشرے کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے تاکہ دشمنان اسلام کی کوئی تدبیر یا سازش کامیاب نہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اخیر زمانے کے فتنوں سے خاص طور پر آگاہ فرمایا ہے تاکہ امت ان دجالی فتنوں سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرے اور ان کے دام فریب میں پھنس کر اپنی آخرت اور دنیا کو برباد نہ کر بیٹھے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔